روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا، ٹھوس فیصلے کا وقت ہے، بس بہت ہو گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا، اگر دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہ کیا تو امن کے لیے قربانیاں رائیگاں جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، جس ملک نے عزت دی اس کے خلاف ہی دہشت گردی ہوتی ہے، دوست نما دشمن اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے انہیں پناہ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری، وفاقی کابینہ نے پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی، کابینہ اراکین کا پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کو خراج تحسین، وزیراعظم نے کابینہ کو سعودی عرب، قطر سمیت دیگر سرکاری دوروں سے متعلق آگاہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں $20 ملین کا اضافہ، 3 اکتوبر کو مجموعی زر مبادلہ ذخائر $19,810 ملین سے زیادہ تھے، اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $14,420 ملین سے زائد ہیں، کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $5,390 ملین سے زائد ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر، وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری کو فون، سیلابی صورتحال، سیلاب، خارجہ پالیسی پر بات چیت، سیاست میں الزام تراشی ختم کرنا ہوگی، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، دونوں رہنماؤں میں گفتگو، وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے بطور وزیر خارجہ بہترین کام کیا، اس کا صلہ پاکستان کو عالمی کامیابیوں کی صورت ملا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات بڑوں نے حل کرا دیے، بیانات میں تلخی آئی تھی، اب حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد، ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، جس نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا۔ علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے، تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے۔ سہیل آفریدی کو کے پی کے میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے لایا گیا، سہیل آفریدی کے ذریعے دہشت گردوں کو سہولت کاری کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، وزیر اطلاع تتا طاہر نے صاف صاف بتا دیا، کہا جیل میں بیٹھے شخص کے دور میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، لندن کی عدالت کے فیصلے سے پی ٹی آئی کا بیانیہ پٹ گیا، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بھاری رشوت کے عوض عہدے بیچے، ریاست مخالف بیانیہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے۔ تحریک انصاف میں بڑی تبدیلیاں متوقع، وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کے بعد اب مرکزی قیادت میں بھی تبدیلی کا امکان، ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان، جنید اکبر کو نگراں چیئرمین پی ٹی آئی بنائے جانے کا امکان، شیخ وقاص اکرم کی جگہ رؤف حسن کو سیکرٹری اطلاعات لگانے کا امکان۔ میرے پاس کوئی صرف ابھی تک آفیشیلی نہیں آیا، اور جب میرے پاس آفیشیل آئے گا تو میں قانون کے مطابق کہوں گا۔ فیک نیوز ہے، میرے ملٹری سیکرٹری صاحب کے پاس نہیں آنے، میرے سیکریٹریٹ میں ہے، جب آئے گا تو ہم اس کو آفیشیل۔ گنڈا پور کا کوئی آفیشیلی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ملٹری سیکرٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اندرونی کہانی جی ٹی وی نیوز سامنے لے آیا، بیرسٹر گوہر کے مشورے پر عمل نہ کرنا اور علیمہ خان کی شکایت لگانا علی امین گنڈا پور کو مہنگا پڑ گیا، بیرسٹر گوہر نے اندرونی گروپ بندی اور علیمہ خان کی مداخلت سے تنگ علی امین کو بانی چیئرمین کو شکایت لگانے سے منع کیا تھا، قریبی رفقا کے روکنے کے باوجود علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کھل کر بات کی، علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ 3 روز پہلے طے ہوا۔ پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی الیجینس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے، بڑے بڑے امیر بلینئر جو ہیں وہ افغانی یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں، اور وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں، جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے اب کوئی رعایت نہیں، افغانستان کو بھی پیغام دے چکے ہیں، وزیر دفاع خارجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا چاہے ہماری سرزمین پر ہو یا افغانستان کی، پناہ گاہ دینے والوں کو مل کر جواب دینا ہوگا، جہاں پناہ گاہیں ہوں گی انہیں بھگتنا ہوگا، کہا گیا کہ 10 ارب روپے دیں تو طالبان کی بارڈر کے قریب پناہ گاہیں منتقل کر دیں گے، ہم نے کہا طالبان واپس نہیں آئیں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ افغانستان اس گارنٹی کا جواب نہیں دے سکا، راجہ پرویز اشرف بولے پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے، بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔
यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और हतक इज्जत करार दे दिए। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले।